بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوزروه وتوقروه آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلا آلکہ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت محسن اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ آغوش ولایت جناب صاحبزادہ پیر غلام قدیر احمد صاحب زیدہ مجدہ قابل صد احترام علماء ذی وقار محترم محتشم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کا کروڑ ہا شکر ہے اس مالک و مولا نے آج ہمیں اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ منتظمین کے حسن انتظام کو قبول فرمائے، حاضرین سامعین کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا صدقہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے، آج ہم اس کے گھر میں
اسی کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی باتیں کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ خالق جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جملہ مخلوقات میں سے حضرت انسان کو ایک اس نے امتیازی مقام عطا فرمایا ہے۔ مومنین کو پروردگار جل شانہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ امت تو ساری امتوں کی سردار امت ہے۔ اس امت کے اندر جتنے اولیاء کرام ہیں ان کو پھر اللہ نے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں، اور پھر شہداء، صالحین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس برگزیدہ جماعت کو اللہ نے اس امت کے اندر سب سے بڑی شان عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال جو خالق ہے اور مالک ہے، وہی عظمتیں عطا فرمانے والا ہے، وہی شانیں دینے والا ہے۔ اس نے سارے انبیاء کو بقیہ ساری مخلوقات پہ بہت بڑا عظیم مقام عطا فرمایا، اور پھر سارے انبیاء سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر رسولوں سے بڑھ کے اولو العزم رسولوں کو پروردگار جل شانہ نے بہت بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کا اتنا کرم ہے کہ پوری کائنات کے اندر ساری مخلوقات سے بڑھ کے اللہ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس ذات کو اور جس محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، ان کی غلامی کے لیے اللہ نے ہمیں بھی پسند فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، رب ذوالجلال حقیقت میں ساری شانوں کا مالک ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اس نے بیان فرمایا ہے۔ جو مقدس کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں، ان میں رب ذوالجلال جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال شان ہے کہ پوری کائنات جس خالق کی تعظیم کرتی ہے، وہ خالق اپنے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کا حکم خود فرما رہا۔ یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے، میں مختصر وقت میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، اور اسی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ عظمت کا اظہار بھی ہوگا، فضیلت کا اظہار بھی ہوگا، اور یقیناً اگر آپ نے محبت سے سماعت کیا تو اللہ تبارک و تعالی روشنی بھی عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ کے فضل سے اس ماحول
بلکہ شروع سے لے کر ہی یہی ہے اور قیامت تک یہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کا حامل ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری کائنات بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو ہیج ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ کسی کو عطا فرمائے تو سبحان اللہ، اس کا شکر۔ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں آج فتنوں کے دور کے اندر بھی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھا ہے۔ تو میں تعارفاً یہ کلمہ بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ کوئی بدعقیدہ، اس کا کوئی بھی نام ہو، اس کی کوئی پہچان ہو، اہل سنت و جماعت کی نماز اس کے پیچھے ہرگز نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ دلائل میں پیش کروں گا ابھی اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے۔ جو بندہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتا، تو ایسا بندہ امامت کے لائق کب ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کا حکم خود فرمایا، اور قرآن پاک کی آیات 20 آیات جس کے اندر یہ بیان موجود ہے۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے تو یہ بھی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہ کہو۔ اس کا معنی راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ صحابہ کرام بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو زبان رسالت سے کلمات نکلتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے۔ جب کسی صحابی کو بات کی سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں سکتا، عرض کرتا ہے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے۔ آپ رعایت فرمائے، ہماری بات کو دہرا دے، پھر ارشاد فرما دے، تاکہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے عشق سے اور بڑے اچھے انداز سے یہ صحابہ کا انداز۔ لیکن منافقین نے، غیر مسلم لوگوں نے، یہود و ہنود نے اس لفظ کا غلط استعمال کیا۔ لفظ وہی ہے، محبت والے ادب سے عرض کرتے ہیں، اور گستاخ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے وہ کہتے ہیں راعینا، تھوڑا زبان کو وہ آواز کو کھینچ لیتے ہیں تو اس کا معنی بن جاتا ہے معاذ اللہ ہمارے چرواہے۔ رائی کا معنی چرانے والا، تو راعینا ہمارے چرواہے، یہ معنی بنتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب اس لہجے کو محسوس کیا تو فوراً گرفت فرمایا، لیکن انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ یہ لفظ